بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آج مدینہ المنورہ کی ایک اور خوبصورت روحانی ایمان افروز ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا تعلق مدینہ المنورہ کے عشق یا محبت سے کہہ سکتے ہیں آپ۔ ناظرین، کچھ تصویریں ایسی ہیں مدینہ المنورہ کی کہ جو ایک ایسے حلقے میں بہت مشہور ہوئیں کہ جو مدینہ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مدینہ المنورہ کیسا تھا۔ ناظرین، 1880 کی چند تصاویر بہت ہی زیادہ مشہور ہوئیں اور ایسے حلقے نے اس پر بہت کام کیا۔ انہی حلقوں میں کچھ ہمارے جیسے بھی گناہ گار شامل ہیں اور مدینہ المنورہ کی انتظامیہ تک اس میں خود وہ شامل ہیں۔ اس کا ثبوت یہ دیکھیے ناظرین کہ یہ جو تصاویر آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھائی جا رہی ہیں 1880 کی، یہ ایک جبل صلہ پہاڑ ہے، وہاں سے بنائی گئی ہیں۔ یہ پہاڑ غزوہ خندق کی نشانی ہے، اس کے بیک پاری غزوہ خندق ہوا تھا اور ایک طرف مسجد نبوی ہے، بہت نزدیک ہے یہ مسجد نبوی سے، تقریباً واکنگ ڈسٹینس آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ان تصاویر نے ایک نئی روح پیدا کی مدینہ منورہ کی کہ کیونکہ 1880 تک کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا، 1400 سالوں میں بھی اتنا فرق نہیں آیا تھا، 1300 سالوں میں جو کہ اس کے بعد آیا۔ تو وہ جو تصویریں لی گئی تھیں ان کو سٹڈی کرتے ہوئے ان ناموں کو، ان گلیوں کو، ان ایریاز کو یا ان جیسے محلوں کو کہہ سکتے ہیں، ناظرین مدینہ المنورہ کی انتظامیہ نے یہ ماڈل تیار کیا۔ یہ ماڈل ناظرین، یہ ماڈل 1880 کی تصاویر کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھروں کے نقشے بتائے گئے کہ اس وقت گھروں کے نقشے کس طرح تھے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو تصاویر بھی دکھاؤں گا۔ مسجد نبی بھی دیکھیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ مسجد نبی دیکھیے اور ساتھ یہ گھر بھی دیکھیے، گھروں کی ترتیب کیسے تھی، دیواریں کیسے ہوتی تھیں، کھڑکیاں کیسے ہوتی تھی، گلیاں کیسے تھی، گلیوں کی ترتیب کیسے تھی، مسجد نبی کے ساتھ کون سی چوڑی گلی تھی اور باقی اسی طریقے سے یہ پوری انہوں نے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا انہوں نے ایک ٹیبل تیار کیا، ایک کمرے سے بھی بڑا ٹیبل، اس کے اوپر یہ انہوں نے پورا مدینے کا نقشہ بنایا۔ تصویر میں جو آپ کو ایک فصیل دکھائی دے رہی ہے، فصیل جو کہ کسی شہر جیسے قلعوں کے ارد گرد ایک اونچی دیوار ہوتی ہے دشمن سے بچنے کے لیے، مدینہ المنورہ کی وہ فصیل بھی دکھائی گئی ہے اس ماڈل میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ تصویر دیکھیے جو کہ 1880 کی ہے۔ پھر مسجد نبی کو وہیں دکھایا گیا ہے، آپ کو جنت البقیع بھی نظر آ رہا ہے، پیچھے باغ بھی نظر آ رہے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو ہے باغ بھی دکھائی دے رہا ہے، آپ کا جو مزرعہ ہے جہاں پر آج کل بھی آج بھی وہ وہاں پر کھجوروں کے درخت ہیں اور کھجوریں وہاں سے آتی ہیں جس کا اکاؤنٹ بھی ہے بجلی کا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جنت البقیع دیکھیں تو اس فصیل سے باہر کا ایریا دکھایا گیا ہے۔ اور ایک اور تصویر میں اگر آپ دیکھیں ناظرین، بڑی خوبصورت تصویر ہے، تو اس فصیل سے باہر کا جو ایریا ہے وہاں پر دکانیں اور مارکیٹس نظر آ رہی ہیں، یعنی آج کل کے لحاظ سے وہاں پر آپ بازار کہہ سکتے ہیں جہاں پر زیادہ دکانیں تھیں۔ تو یہ مدینہ المنورہ میں جس جگہ تھی فصیل کے، اس کے بعد آج بھی ویسے ہی ریڈ کلر کی وہاں پر ایک مارکیٹ بنائے گی۔ جیسے ہی آپ مسجد نبی سے باہر آتے ہیں تو جب باہر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک مارکیٹ دکھائی دیتی ہے جس کا چھت سرخ رنگ کا ہے۔ یہاں ساری دکانیں ہیں جہاں کھجوریں، عطر، تسبیحات اور اس طرح کی کچھ چیزیں بہت ساری جو ہے وہ تسبیح وغیرہ بکتی ہیں، آپ خرید سکتے ہیں اپنے گفٹ کے لیے، کچھ بھی رشتہ داروں کے لیے گفٹ خرید سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہی بازار کی جگہ تھی اس وقت جو 1880 میں تھا۔ تو مدینہ المنورہ سے اندازہ لگائیے کہ پھر وہ کتنا خوبصورت ایریا دکھائی دے رہا ہے ناظرین کہ مسجد غمامہ جو کہ فصیل سے باہر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کے آتے تھے یہاں پر کہ یہاں پر بارش کے لیے دعا کرنی تھی، یا عید کی جو نماز ہوتی تھی عیدین کی یہیں پہ آپ ادا کرتے تھے، اور یہاں پر مسجد غمامہ ہے۔ تو یہ کھلی جگہ آج بھی ویسے ہی کھلی ہے۔ ناظرین، اس ماڈل میں اور 1436 سال کے پرانے والے مدینہ منورہ میں صرف 19-20 کا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مٹی کے گھروں کی بجائے اب وہ پتھروں کے یا بلاکس کے جو بڑے گھر نظر آ رہے ہیں۔ باقی
جو میجر چینجز آئیں وہ 1970 کے بعد آئیں، 1950 کے بعد آئیں، جو میجر چینجز آئیں جن سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوگی. تو میں نے سوچا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو آپ یہاں پر ضرور جائیں. یہ ایک میوزیم ہے دارالمدینہ، وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو بڑا ہی خوبصورت میوزیم ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک مسجد نبی کے سامنے بھی ہے، پہلے آپ وہاں جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں آپ کو بہت کچھ اور بھی خاص دکھایا جائے گا جو ہم بھی آپ کو ویڈیوز میں دکھاتے رہیں گے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا مزید آج تھوڑا سا تعارف ہوا ہوگا مدینہ المنورہ سے. مدینہ سے عشق کا معاملہ اسی لیے ہے کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی موجود ہیں، آپ کے صحابہ کرام آج بھی موجود ہیں، ازواج مطہرات آپ کے رشتہ دار آج بھی موجود ہیں. تو اس سے کیسا عشق نہ ہو. ہے نا ایک نعت کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے.